وأصحابه المقربين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. دوستو بزرگوں بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے شعبان المعظم دی بابرکت گھڑیاں سامنے نصیب فرمائیاں اور جمعہ دا دن عطا فرمایا. اس کے متعلق اس ماہ مقدس کی فضیلت بھی سمجھ لو اور انہاں گھڑیاں کی فضیلت بھی سمجھ لو، اور پھر آن آئی راتاں یعنی 15 شعبان المعظم دی رات اس کے متعلق بھی. یہ جڑی میں آیت کریمہ تارے سامنے پڑھی یہ بھی سمجھو کہ اس کا ہی مصداق بنے گا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرا محبوب جو تانوں عطا کرے وہ لے لو، جس کو میرا محبوب منع فرماوے اس کو روک جاؤ. ہن اتھوں اساں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ حضور جانے کائنات نے سانوں جڑے احکام عطا فرمائے نے انہاں دے اوتے اساں عمل کرنا ہے، جنہاں کو سانوں منع فرمایا ہے انہاں تو اساں رکنا ہے. اور اس ماہ مقدس کی نسبت نال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو عربی کے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اس مہینے دے اندر جیڑا بندہ روزانہ کی بنیاد دے اوتے ہر روز کوشش کر کے 700 مرتبہ درود پاک حضور کی ذات پاک کے اوتے پڑھے گا، آپ فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس بندے کے شان دے اندر ایک فرشتہ پیدا فرماوے گا اور وہ فرشتہ اس بندے دا پڑھیا ہوا درود پاک حضور کی بارگاہ دے وچ پیش کرے گا. اور جس وقت حضور کی بارگاہ دے وچ حاضری لگ جائے گی آپ فرماندے نے کہ وہ بندہ معمول بنائے گا روزانہ کی بنیاد دے اوتے 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا حضور کی ذات دے اوتے. تے آپ فرماندے نے کہ وہ فرشتہ جڑا حضور کی بارگاہ دے وچ اس دا پڑھیا ہوا درود شریف پہنچاوے گا، پھر اللہ پاک اس فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ تو قیامت تک اس پڑھنے والے درود پڑھنے والے بندے دے واسطے مغفرت دی دعا کرتا رہو. سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں بھائیو، اس پورے مہینے کی کتنی برکت اور کتنے اس کے فضائل ہیں. اور پھر جڑے میں آیت پاک تواڈے سامنے پڑھی حصہ پڑھیا اس کے مطابق حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک روایت ہے، آپ درس فرما رہے سن، واعظ و نصیحت فرما رہے سن، تبلیغ فرما رہے سن اپنے اصحاب پاک اپنے حلقہ احباب کے اندر حضور کے ظاہری وصال تو بعد. اور اس تبلیغ کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت سرکار کا ایک فرمان پڑھیا اس کے مطابق تھوڑی سی گفتگو، یعنی حضور نے جو سانوں عطا فرمایا اس کو لینا ہے، جس کو منع فرمایا اس کو رکنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے درس و بیان کیتا اور اس کے اندر مرداں واسطے بھی اور عورتاں واسطے بھی تبلیغ کی تھی، یعنی انہوں روکنے کی کوشش کی تھی، بھڑے کماں تو اور چنگے کماں کی طرف ترغیب دی تھی. اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ حضور جانے کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پہلے عورتوں کے بارے فرمایا، پھر نال ہی مرداں کا ذکر آیا کہ عورتوں کے بارے میں حضور جانے کائنات نے یہ لفظ لعن فرمایا، یعنی لعنت فرمائی ہے کدے اوتے، کیڑی عورت دے اوتے؟ فرمایا اس عورت دے اوتے کہ جیڑی تندو لگواوے یا تندو لگاوے. لفظ تندو اردو وچ آ گیا
اور اس دا معنی مطلب سمجھ لئی آئی کے دور کے اندر کہ یعنی کوئی ایسا ٹھپا آخ لو کہ جدے اتنے کوئی رنگ ایندہ بھرے آمدہ جڑا ختم نہیں ہوندہ مہندی جی ختم ہو سکتی جسم دے تو لیکن وہ رنگ وہ ٹھپا وہ ختم نہیں ہوندہ. آپ علیہ السلام نے آئی تو 1400 سال پہلے یہ حکم فرما دیتا اور آج کے زمانے کے مطابق آپ کے سارے فرامین موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئے جیڑی اور تندو لگواوے اور جیڑی لگاوے یعنی انہاں دونوں کے اوپر آپ نے یہ تبلیغ فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جیڑی اپنے جیڑا حسن زائد ہے یعنی جس حسن کی ضرورت ہی نہیں جیڑا اللہ پاک نے جتوں تک حسن عطا فرمایا اجازت دیتی ہے اس تو اگے جا کے حسن نو اپناوے اور اس حسن نو اپنا دیا ہویا آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ابرو یعنی بیوٹے جڑے ہوندے نے انہاں دی بناوٹ ایسی بناوے کہ اس دی ضرورت نہیں سی بنان دی. اللہ کی تخلیق کے اندر اس نے تبدیلی کی تھی تغیر کیتا. آپ نے فرمایا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوئے. جس وقت یہ فرمایا اور پھر آپ نے اگلا جملہ یہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تیسری قسم عورت یہ ہو گئی کہ جیڑی اپنی عمر نو کم ظاہر کرنے واسطے اپنے دنداں دے اندر ریتی لگواوے. یہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ اپنے دنداں دے اندر ریتی لگواوے ویت بنواوے یا انہاں اپنی عمر کم ظاہر کرنے واسطے ایسا عمل کرے. تیسری قسم آپ نے یہ فرمائی. جس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک درس و بیان کر رہے ہیں اور آپ کی یہ تبلیغ لوگوں نے سنی جا کے گفتگو شروع ہو گئی کہ آج حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اتنے سخت جملے اتنے سخت الفاظ کہ وہ گل پھیل دی عورتوں نے تک بھی پہنچی اور عورتوں نے وچوں ایک فقیر عورت حضرت ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہا آپ تک جس وقت گل پہنچی کہ آپ نے فرمایا کہ میں عبداللہ ابن مسعود نال گل کرنی ہوں کہ اتنا سخت حکم عورتوں کے بارے تساں بیان کر دیتا ہے. جس وقت وہ پیش ہوئیاں حاضر ہو کے عرض کی تھی کہ اے عبداللہ ابن مسعود تساں اتنے سخت الفاظ عورتوں کے بارے بیان کیتے نے اتنا سخت لہجہ اختیار کیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے ام یعقوب کیا تساں قرآن نہیں پڑھیا؟ انہاں فرمایا جی بالکل میں قرآن پڑھیا دوہاں گدیاں دے اندر جڑا مصحف موجود ہے اس نو میں پڑھیا بھی ہے اس نو میں سمجھیا بھی ہے. تے اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ہی یہ آیت موجود ہے وما آتاکم الرسول جو رسول تانوں عطا فرمان اس نو لے لینا ہے جس تو رسول تانوں منع فرمان اس تو رک جانا ہے. یہ تساں پھر قرآن پڑھیا ہے اس قرآن کے اندر یہ روحانی حکم موجود نہیں سی. اس وقت حضرت ام یعقوب آپ نے فرمایا جی بالکل یہ حکم موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ پھر حضور کا جڑا فرمان اگر قرآن کے اندر نہیں آیا لیکن حضور نے فرما دیتا ہے ساٹھے واسطے وہ ضروری ہو گیا اسی اس کے اوپر عمل کریے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ بیان کرنا کہ سرکار علیہ السلام نے ظاہری وصال تو کچھ عرصہ بعد ہی بیان کرنا کیوں ہو گیا اس تو آج سانو پتا چلتا ہے. اگر اسی آج کا ماحول اور معاشرہ دیکھیے کہ یہ کتنا ضروری سی اس وقت ہی حضور کے جانشین جڑے سن انہاں یہ بیان کرنا شروع کر دیتا سی تاکہ حضور دے امتی جڑے نے وہ ہر اس عمل دے اوتے رہن جڑا حضور نے حکم فرمایا ہے اور ہر اس عمل تو محفوظ رہن جس کو حضور نے منع فرمایا ہے. پھر اس طرح حضور علیہ السلام نے مردوں کے بارے بھی فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مرد اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوے گی جیڑا مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے گا یعنی ہے مرد کم عادت و اطوار اور اپنا رہن سہن عورتوں کی طرح بنا لے گا
وہ کس طرح ہوئے گا؟ ساڈے یہاں تے ماحول نہیں، لیکن اکثر جگہ تے ماحول ہوتا ہے کہ کپڑیاں دا معاملہ ایسا ہوتا ہے، کپڑے ایسے مکس ہوندے نے، عورتاں دے نال لڑدے نے۔ آپ نے فرمایا وہ مرد جڑا عورتاں دی طرح مشابہت اختیار کرے گا اس کے اوپر بھی اللہ پاک لعنت فرمائے گا۔ اور پھر حجامت ایسی کروانا، وال ایسے رکھنا، مرداں دا، لڑکیاں دا، نوجوان بچیاں دا وال ایسے رکھ لینا کہ جڑے مشابہت عورتاں دے نال اختیار کر جاندے ہیں۔ زلفاں رکھنا سنت ہے، کندھیاں تک، کناں دی لو تک۔ اس تو اگے جس وقت بچے جان گے وہ پھر لعنت کا مستحق بندہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح آج کے دور کے مطابق نوجوان لڑکے بطور فیشن حجامت ایسی کروا لیں گے کہ جس کی مشابہت یا عورتوں نال چلی جائے گی یا درمیانہ طبقے نال چلی جائے گی، اس واسطے یہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ اور پھر واڑاں دے اوپر نوجوان ریبن ایسا لگا لیں گے کہ جڑا ہے عورتوں واسطے بنے ہیں، لیکن وہ نوجوان بچے فیشن سمجھ کے لگا لیں گے، وہ دے اوپر بھی اس طرح لعنت کی جائے گی۔ حضور دے فرمان کے مطابق اللہ لعنت کرے گا۔ اس واسطے میرے دوستو بزرگوں بھائیو، یہ دین اسلام یہ اعتدال کا نام ہے، یہ دین اسلام ایک بخشش کا وسیلہ ہے، اور یہ سارے مسلمانوں واسطے ہی احکام نے دے اندر، غیراں واسطے احکام نہیں، یہ سارے واسطے احکام نے جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے نے۔ اور ماہ شعبان المقدس دا ایک پیارا مہینہ، اس دی نسبت دے نال 15 شعبان المعظم دی رات آنی ہے، اور اس رات نو اہل اسلام دا اس صدیاں تو معمول لگا ہوندا ہے کہ 15 دی رات نو لوگ جاگتے ہیں، مساجد کے اندر عبادت کرتے ہیں اور نوافل دی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر کچھ لوگ آج میڈیا کی وجہ تو تیزی آ گئی، ہر بندے کی گل پہنچتا پہنچ گئی، وہ پھر بندہ ذہن کے اندر تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ یار اگے تے گل آن جائی ہن آن ہو گئی۔ اس کے متعلق کہ اس رات نو جاگنا، جاگ کے عبادت کرنا، یہ ساڈے واسطے باعث اجر ہے۔ کیویں اور کیوں اجر ہے؟ کہ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا فرمان موجود ہے، آپ کی روایت موجود ہے۔ آپ فرماندے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15 شعبان دی رات جس وقت آندی ہے، جس وقت مغرب شروع ہوتی ہے، یعنی 14 دا دن گزرتا ہے، مغرب تو بعد 15 شروع ہوتی ہے، جس وقت مغرب شروع ہو جاتی ہے اس وقت تو لے کے اب صبح صادق یعنی فجر شروع ہونے تک حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالی اپنی شان کے مطابق جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس شان کے مطابق وہ پہلے آسمان کے اوپر جلوہ فرما ہوتا ہے، اور جلوہ فرما ہو کے تے اپنے محبوب کے امتیاں نے فرماتا ہے کہ ہے کوئی آج میرے کو بخشش مانگنے والا، ہے کوئی آج میرے کو رزق مانگنے والا، تاکہ میں اس کو رزق بھی عطا کراں اور میں اس کی بخشش بھی کر دیواں۔ ہے کوئی بندہ جڑا میرے کو دین اور دنیا دیا بھلائیاں منگے اور میں اس کو عطا کر دیاں۔ یہ فرما کون رہا ہے؟ یہ حضور جانے کائنات فرما رہے ہیں، اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن جس وقت یہ حدیث ساڈے تک پہنچی تے لوگاں نے ساڈے اوتے اعتراض شروع کر دیتا۔ جڑے لوگ آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ نفل نماز یعنی فرض ادا کرتا ہے اور نفل بھی نال اہتمام کرتا ہے تو یہ بڑی بڑی غنیمت ہے اس بندے کے واسطے۔ اور لوگ پھر آخری آئے آخر میں کہ دیکھو جی یہ کوئی روایت ہے کوئی نہ حدیث نہیں، یہ گھڑی ہوئی ہے نہیں۔ میرے دوستوں کو بھائیو، اگر کوئی حکم یہ بھی لگا دے حدیث کے متعلق کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور فضائل اعمال کے اندر یعنی اعمال عمل کرنے کے اندر جس وقت کوئی حدیث فضیلت آئی آ جائے گی وہ دے اوتے محدثین دا یہ اجماع ہے، جمہور محدثین دا کہ اگر حدیث ضعیف بھی گھاٹے تک پہنچی ہے تو اس حدیث کے اوتے عبادت آئی حدیث عقائد آئی نہیں، عبادت جہدے نال ہوے گی اس حدیث کے اوتے عمل کرنا اچھا عمل ہے اور مستحب عمل ہے۔ اور جڑے اعتراض کرتے ہیں یعنی کوئی بھی بندہ اعتراض کرتا ہے جواب انہاں دے مطابق ہونا چاہیے، جڑا اعتراض کرے
تواڈے سامنے اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ 15 شعبان دی رات نو عبادت کرنا کدائیوں بھی نہیں، یہ ضعیف حدیثاں نے، یہ انجے بنیا ختم بنایا ہے، حلوے واسطے بنایا ہے، انہاں کو اسی حلوہ نہیں پکاندے، اسی روٹی نہیں پکاندے، اساں نفل پڑھنے نے، وہ ساڈے تک کیویں پہنچے نے؟ ان او دے گھروں جواب دیو۔ آکھو تواڈے کسے محدث نے یعنی ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی دے اندر یہ حدیث نو اس قول نو نقل کیتا ہے کہ اگر کوئی بھی حدیث ضعیف ہوئے اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہوئے فضائل اعمال کے اندر، اعمال دے نال اچھے حسن آئے ہو رہے ہون تے اس کے اوپر عمل کرنا مستحب ہے، لہذا اسی اس واسطے دے اوپر عمل کرنے ہاں۔ میرے دوستو بزرگو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس رات کے اندر سانو سب نو عبادت دی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر نفل پڑھنے ہون تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت جڑے نفل نے، یعنی مولا کائنات نے ہی یہ بھی روایت کیتا ہے کہ ایڈا سونا یہ حسن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہوئے اور روایت اہل بیت پاک کر رہے ہون تے پھر ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی اہل بیت دی غلامی کرتے ہویا اس رات کو کم از کم اتنے نفل پڑھیے جتنے سرکار نے پڑھے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 رکعتاں نفل پڑھے اور پڑھ کے آپ بیٹھ گئے، پھر آپ نے بعد کے اندر 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھی، سورۃ الناس پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، یعنی 14 مرتبہ۔ پھر 14 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی۔ یہ پڑھ کے پھر آپ نے اینڈ دے اوتے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی اور امت دے واسطے بھی دعا فرمائی۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فائدہ صرف آپ تک کے یا آپ تو بعد آیا امتیاں تک بھی ہے؟ تو حضور جانے کائنات نے فرمایا اے علی، اگر بعد دے وچ بھی میرے امتی اس رات نو یعنی اس برکت آئی 15 شعبان دی رات نو اے عمل کرن گے، اے نفل پڑھن گے، اللہ پاک انہاں دے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو بزرگو بھائیو، اللہ پاک سانو سب نو اس رات نو عبادت دی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین و علیہ السلام۔